تمام مخلوقات میں سے عرش اللہ پاک کی سب سے پہلی اور بڑی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عظمت کو عرش کی صفات قرار دیا ہے اور عرش کی لمبائی چوڑائی اس کو بنانے والا ہی جانتا ہے۔ عرش اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو عرش کا پروردگار بیان کر کے اپنی تعریف بیان فرمائی ہے۔ اللہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ نیز اپنی تعریف میں عرش کی ملکیت کو بھی بیان کیا کہ میں ہی اس کا مالک ہوں، اور فرمایا بلند درجوں والا عرش والا ہے۔ اس کی تفسیر میں ابن کثیر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا مالک ہے جو کہ تمام مخلوقات سے بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کا مقام و مرتبہ بڑھانے کے لیے اسے اپنی نسبت بھی عطا کی اور فرمایا اللہ عرش والا اور بزرگی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا تھا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے، وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، اللہ موجود تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اللہ کا عرش پانی پر تھا، پھر اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور ذکر یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو جس وقت پیدا فرمایا تو سب سے پہلے اسے تقدیر میں لکھنے کا حکم دیا، عرش اس سے بھی پہلے پیدا ہو چکا تھا۔ رسول اللہ کا فرمان ہے اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھیں، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ ناظرین گرامی، عرش غیبی چیز ہے، یعنی ہم اسے دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، تاہم اللہ نے ہمیں اس کی کچھ صفات کے بارے میں بتلایا ہے تاکہ اللہ پر ایمان پختہ ہو اور یہ بات بھی ذہن میں محکوم ہو جائے کہ اللہ اپنی مخلوق سے بلند ہے۔ چنانچہ عرش الہی پورے جہاں پر قبے کی طرح ہے۔ نبی نے عرش کو ایسے ہی بیان کیا اور فرمایا بے شک اللہ کا عرش آسمان کے اوپر ایسے ہے۔ آپ نے اپنی انگلیوں کے ساتھ قبے کی طرف اشارہ فرمایا۔ عرش کے پائے اور پہلو بھی ہیں۔ آپ کا فرمان ہے لوگ قیامت کے دن مدہوش ہوں گے اور سب سے پہلے مجھ سے زمین پھٹے گی، لیکن پھر بھی موسیٰ عرش کا ایک پایا تھامے ہوئے مجھ سے پہلے کھڑے ہوں گے۔ اب معلوم نہیں کہ وہ بھی مدہوشی ہوتے تھے یا پہلے۔ دنیا میں بجلی کے وقت آنے والی بے ہوشی کی وجہ سے حساب برابر ہو گیا۔ اس لیے حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ موسیٰ عرش کے پہلو کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ الفاظ صرف بخاری میں ہیں۔ آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے عرش پانی پر تھا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے اور اس کا عرش پانی پر تھا اور تخلیق کے بعد سے لے کر اب تک پانی پر ہی ہے۔ آپ کا فرمان ہے اللہ کا عرش پانی پر ہے اور اللہ عرش کے اوپر ہے، اس کے لیے تمہارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں۔ عرش سب سے اعلیٰ اور بلند مخلوق ہے، وہ تمام مخلوقات کے لیے چھت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کو اپنا خصوصی قرب دیا، اس سے بڑھ کر کوئی مخلوق اللہ کے قریب نہیں۔ نیز چونکہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ذات ہے لہٰذا اس کے قریب ہی پاکیزہ چیز ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا فرما کر اسے اپنی تمام مخلوقات سے امتیازی بلندی عطا فرمائی ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں عرش تمام مخلوقات کے لیے چھت ہے۔ تمام آسمان، زمینیں، ان کے درمیان اور ان کے اندر کی ہر چیز عرش سے نیچے ہیں، سب کی سب اللہ تعالیٰ کے اختیار، قدرت اور علم میں گھری ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تخمینے ہر چیز پر درست ثابت ہوتے ہیں اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بزرگی سے موصوف فرمایا، بزرگی والے عرش کا مالک ہے، یعنی جب المجید کی دال پر زے پڑھی جائے یہ بھی متواتر قرات ہے۔ تفصیلات کے لیے اسی آیت کی تفسیر طبری دیکھیں۔ عرش کی بزرگی کا مطلب یہ ہے کہ یہ عرش بہت بڑا ہے، اس کی شان بہت اعلیٰ ہے، بہت ہی معزز ہے، اس میں بہت سی خوبیاں ہیں، مخلوقات میں اسے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اس کا منظر اور شکل و صورت انتہائی لبھانے والی ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے بس بہت بلند ہے اللہ، وہ سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا پروردگار ہے۔ عرش سب سے وسیع مخلوق ہے۔
अर्श के सामने अज़मत वाली कुर्सी है। इसी के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, इसकी कुर्सी आसमान और ज़मीन से बड़ी है। कुर्सी अर्श का ज़ीना है। कुर्सी आसमान और ज़मीन से बड़ी होने के बावजूद भी अर्श के सामने ऐसे है कि जिस तरह कोई लोहे का कड़ा खुले मैदान में गिरा हुआ हो। अर्श को उठाने के लिए अल्लाह ताला ने 4 बहुत बड़े-बड़े फरिश्तों की ड्यूटी लगाई हुई है। ये फरिश्ते हर वक्त अल्लाह की तस्बीह, सना और मोमनों के लिए इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। फरमाने वाली ताला है, अर्श उठाने वाले और इसके आस-पास के फरिश्ते अपने रब की तस्बीह हम्द के साथ करते हैं और इस पर ईमान रखते हैं। नेज़ ईमान वालों के लिए इस्तग़फ़ार करते हुए कहते हैं, हमारे परवरदिगार, तूने हर चीज़ को अपनी बख्शिश और इल्म से घेर रखा है। बस इन्हें बख्श दे जो तौबा करें और तेरी राह की पैरवी करें, और तू इन्हें दोज़ख के अज़ाब से बचा। अर्श के गिरदो पेश मौजूद फरिश्तों का काम ही ज़िक्र और दुआ है। फरमाने वाली ताला है, और तू फरिश्तों को देखेगा अर्श के गिर्द घेरा डाले हुए अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह कर रहे हैं, और इनके दरमियान हक के साथ फैसला कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। अल्लाह ताला ने अपने मौबूद होने के लिए अर्श का परवरदिगार होना दलील के तौर पर पेश किया और फरमाया, आप कह दें, सातों आसमानों, ज़मीन और अर्श अज़ीम का परवरदिगार कौन है? अल्लाह ताला ने तौहीदुल वाहियत बयान करके वाज़ह किया कि वो अर्श अज़ीम का रब है। यानी फरमाया, अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई हकीकी मबूद नहीं, वही अर्श अज़ीम का परवरदिगार है। झूठे लोगों के इल्ज़ामों को मुस्तरद करने के लिए भी बतलाया कि अल्लाह तो अज़ीम तरीन मखलूक यानी अर्श का खालिक है, वही इल्ज़ाम तराशियों से बिल्कुल पाक है। आसमानों और ज़मीन का परवरदिगार और अर्श का रब इनका बयान करदा बातों से जो बयान करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआओं में कसरत से वसीला देते कि अल्लाह अर्श का परवरदिगार है। अर्श की तख्लीक पर अल्लाह की सना बयान करते और मुसीबत के वक्त अल्लाह ताला की इसी सिफात का वास्ता देते हुए दुआ फरमाते। हदीस है, रिश्तेदारी अर्श के साथ चिमट कर कहती है, जो मुझे जोड़े अल्लाह इसे जोड़ दे, और जो मुझे तोड़े अल्लाह इसे तोड़ दे। जिस वक्त अल्लाह ताला ने मखलूक़ात को मुकम्मल कर लिया तो अल्लाह ने एक नोश्ता तहरीर फरमाया जो अल्लाह के पास अर्श पर है कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर भारी है। सूरज रोज़ाना अर्श के नीचे सजदा रेज़ होता है। आपका फरमान है, सूरज जाकर अर्श के नीचे सजदा करता है। अल्लाह ताला के फरमान और हुजूर की हदीस से सूरज अपने ठिकाने की जानिब चलता है। ये गालिब और इल्म रखने वाले के तखमीने के मुताबिक होता है। अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के बारे में पूछा तो आपने फरमाया, सूरज का ठिकाना अर्श के नीचे है। रहमान का अर्श एक अजीम सहाबी की वफात पर लर्ज उठा था, जिनको इस्लाम कबूल किए हुए अभी सिर्फ 6 साल ही गुजरे थे, ताहम इनकी कौम के तमाम अफराद इनके हाथ पर इस्लाम कबूल कर चुके थे। जिस वक्त वो फौत हुए तो इनकी उम्र 37 बरस थी। आपका फरमान है, साद बिन मुआज की मौत पर रहमान का अर्श भी कांप उठा। इमाम ज़हबी कहते हैं कि ये हदीस मुतवातिर है और मैं ये गवाही देता हूँ कि ये नबी का फरमान है। कुल मखलूक़ात के फ़ना हो जाने पर अल्लाह ने अर्श को ख़ुसूसियत बख्शी कि वो बाकी ही रहेगा। चुनांचा अर्श इन मखलूक़ात में शामिल नहीं है जिन्हें क़यामत के दिन मुट्ठी में लिया जाएगा या लपेट दिया जाएगा। नेज़ तमाम उलमा का इत्तफ़ाक़ है कि अर्श फ़ना नहीं होगा। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया कहते हैं, अर्श अल्लाह की इन मखलूक़ात में शामिल नहीं जो 6 दिन में पैदा की गईं। अल्लाह ताला अर्श को शक नहीं फरमाएगा और ना ही इसे ख़त्म करेगा, बल्कि मशहूर अहादीस भी कुरान मजीद की तरह इसी बात की वाज़ेह वज़ाहत करती हैं कि अर्श बाकी रहेगा। आखिरत के दिन अर्श को 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे और अल्लाह मखलूक़ात के माबैन फ़ैसले के लिए आएगा। फरमाने वाली ताला है, और तेरे रब के अर्श को इस दिन 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए हुए होंगे। जिस वक्त लोग अंबिया कराम से शफाअत तलब करेंगे तो तमाम अंबिया कराम क़यामत की सख्ती और हौलनाकी की वजह से शफाअत करने से माजरत कर लेंगे। तो फिर लोग सैयदुल खल्क हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचेंगे। इस बारे में नबी का फरमान है, वो मेरे पास आएंगे, फिर मैं अर्श के नीचे सजदा रेज़ हो जाऊंगा और फिर कहा जाएगा, मोहम्मद सर उठाएं, शिफात करें।
آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، مانگیں آپ کو دیا جائے گا۔ جس وقت محشر میں لوگوں کی تکالیف بڑھ جائیں گی، سوئے سر کے 1 میل قریب آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے چنیدہ بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ آپ کا فرمان ہے 7 قسم کے افراد کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ عادل حکمران، اپنے پروردگار کی عبادت میں پروان چڑھنے والا نوجوان، ایسا آدمی جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہو۔ دو ایسے آدمی جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں، اسی پر ملیں اور جدا ہو جاتے ہوں۔ ایسا آدمی جس سے جاہ و جمال والی خاتون بدکاری کا مطالبہ کرے اور وہ کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایسا شخص جو صدقہ کرتے ہوئے اتنا خفیہ انداز اپنائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ ایسا شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے تو اس کی آنکھیں نم ہو جائیں۔ متف ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرنے والا اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ جنت کے مختلف درجے ہیں، ان سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے، اور یہ رحمان کی چھت، اس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ آپ کا فرمان ہے جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ سب سے بہترین اور بلند ترین جنت ہے۔ اسی میں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں اور اسی کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ ان تمام تر تفصیلات کے بعد مسلمانوں، اگر اللہ کا عرش اتنا عظیم اور بڑا ہے تو پھر اللہ کی ذات اس سے بھی بڑی اور عظیم ہے۔ وہ ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اسے کوئی چیز اپنے گھیرے میں نہیں لے سکتی۔ وہ ہر چیز پر غالب ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں۔ وہ اتنا خفیہ ہے کہ مخلوق تک رسائی سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ مخلوق کی شان اصل میں اللہ کی عظمت اور کبریائی کی دلیل ہے۔ مخلوق کی عظمت اللہ کی شان و شوکت کی دلیل ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ایمان بالغیب اور یقین شرف کی بات ہے، اسی پر ایمان کا دار و مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو ذکر حکیم کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتی ہوں۔ اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتی ہوں۔ تم بھی اسی سے بخشش مانگو، بے شک وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔